الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت انزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا واللہ بلا واللہ۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم انسان کے قول بلا واللہ بلا واللہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس حدیث مبارکہ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کے ہاں ایک دستور تھا اور یہ بات پر قسم اٹھاتے تھے، اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بات پر قسم کھانا رواج بن چکا ہے اور بعض کا تو تکیہ کلام ہے، اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتے نہیں اگر جھوٹ نہ ہو، لیکن پھر بھی ایسی قسم سے گریز کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں قسم کھانے کا رواج عام ہو گیا ہے، اس کی اہمیت دلوں سے بالکل نکل چکی ہے۔ بات پر قسم کھانا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اپنے اوپر دن میں نہ جانے کتنی قسمیں چڑھا لیتے ہیں، پھر اس کے ذرہ برابر فکر نہیں کرتے کہ آیا کہ ایسی قسم کھائیے گا جس سے کفارہ واجب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ افسوس ہے کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو دن رات ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک ارشاد فرماتے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ یہ سورۃ مائدہ کا آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لایانی قسموں کو نہیں پکڑتا، لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ کرتا ہے جن کو تم مضبوط کر لیتے ہو۔ تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جیسا کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہو، اور ان کو کپڑے پہنانا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھو۔ ٹھیک ہے، جب تم قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی کہ ایسی قسمیں کھانا جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور یہاں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر بات پر اللہ کی قسم کھانے کو دلیری سمجھتے ہیں اور کفارے کی فکر تو کیا ان پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ اس سے بات نہیں کروں گی۔ پھر جب سب کی انتہائی کوشش اور سعی کے ساتھ بھانجے کے ساتھ رضامندی ہوئی، اور رضامندی کس وجہ سے ہوئی کہ وہ حدیث مبارکہ اما جان عائشہ کے سامنے تھی کہ 3 دن سے زیادہ جو بول چال بند رکھے گا اس حالت میں مرے گا کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اما جان نے قسم توڑی اور کفارے میں 40 غلام آزاد کیے۔ اور پھر حالت یہ کہ جب بھی وہ قسم یاد آتی تو اما عائشہ اتنا روتی کہ آنسوں سے آنچل تر ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اور اب تو قسم کھانا اور توڑ دینا کوئی بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، نہ کہ اس کے ناموں کی وقت۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نام کی وقت ختم ہو چکی ہے، اور قسم کھانے کے بعد نیکی کی بات دیکھ کر اسے اختیار کرنے کا حکم حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر اس سے بہتر بات دیکھو تو اس کو اختیار کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھانا یہ تو شرک ہے۔ اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھاتی ہیں، پر قسم کھاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھائے گا تو وہ کفر یا شرک کے انتہا تک یا دروازے تک پہنچ جائے گا۔ تو میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے بھائیوں سے یہ التجا کروں گا کہ اپنی باتوں کو پاکیزہ کرو، اپنی گفتگو کو پاکیزہ کرو، اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جس کی وجہ سے تم پر کفارہ لازم ہو۔ قسم کھانا تو دور کی بات، اپنی گفتگو میں بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کرو۔ جیسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے کے آداب بتلائے ہیں اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ عرب کی جاہلوں کی طرح ہر بات پر قسم کھانا اور بالخصوص اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم کھانا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، جہاں شریعت کے مسائل آئے جائیں جیسے گواہی میں ہوتا ہے یا کسی پر الزام لگا ہے
اس کے لیے قسم کھانے کی ایک الگ معاملہ ہے، وہ معاملات الگ ہیں، لیکن ہر بات پر قسم کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، لیکن جھوٹی قسم ہو اور وہ ہو بھی قسم، اس کا دورہ جو ہے وہ انسان کو نقصان بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔